ریاکاری کا ذہن ہے، ورنہ ریاکاری کا سب. ہمارے استاد جی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذاتیات نہیں نظریات کی بات کرو. اگر ذاتیات کے لیے کوئی جائے گا نا، میں نے آج 7 گھنٹے کا سفر کیا ہے، اگر میں یہ سفر کر کے یہاں آیا اور اس راستے پہ میری نیت ذاتیات کی دین نہیں تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ لگتا، میں رب کو موت کے بعد کیا جواب دوں؟ میرا پیٹرول کیوں خرچ ہو رہا تھا، میری صلاحیتیں کیا خرچ ہو رہی تھی، میری گاڑی کیوں دوڑ رہی تھی، میں کیوں سفر کر رہا تھا؟ ذاتیات کے ذاتی معاملے کو چھوڑیں. آج دنیا میں لوگ مال لگاتے ہیں، دنیا میں لوگ اپنی عمر کو لگاتے ہیں، اپنی جوانی کو لگاتے ہیں، اپنی اولادوں کو لگاتے ہیں. ذاتیات کے لیے بھائیو دینیات پہ آؤ، اسلامیات پہ آؤ، قرآنیات. ذاتیات کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ جواب کل قیامت میں اللہ کے دربار میں دے گا. تو میرے دوستو، قرآن کریم یہ پہلی اور بنیادی بات یہ کہ قرآن کا ہم پر حق ہے. میں اسی عنوان پر دوسری بات پیش کرنے لگا. اسی عنوان قرآن کل قیامت آپ اور میں، چلو میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا. مجھے اپنے اعمال پہ یہ گھمنڈ نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں. مجھے رسالت باب علیہ السلام کی سفارش چاہیے، ہمیں حضور پاک کی سفارش چاہیے. ہم حضور کی سفارش کے بغیر نہیں جا سکتے. یار جس سے سفارش لینی ہوتی ہے اس کے حقوق کی لحاظ ہم نہیں کرتے. رسول اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے؟ مسند احمد اٹھائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتها. اللہ کی قسم جان کر ہم پہ کھڑے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها. ابو بکر یہ سورت ہود اور اس جیسی لمبی صورتیں اتری اور اس کے اترنے نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. کیا جوانی اور کیا بڑھاپے میں بدلا؟ آپ اور ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے. سورت حشر کی آخری آیات میں ہے اگر قرآن پہاڑ پہ آتا تو رز ہو جاتا پہاڑ. وہ پہاڑ پہ نہیں آیا. کہاں آیا؟ نزل علی قلب محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ آیا. تو جو تکلیف پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، جنہیں پتھر کہتے ہو، وہ اکیلی تکلیف میرے پاک پیغمبر نے دل نے برداشت کی. تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ اللہ نے ان پہاڑوں میں وہ طاقت و قوت و سکت و ہمت و جرت نہیں رکھی جو میرے پاک پیغمبر کے دل اقدس میں موجود ہے. اس تکلیف کو حضور نے برداشت کیا ہے، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلوا دیا اور فرمایا ابو بکر اس قرآن نے مجھے بوڑھا کر دیا. آج ہم سفارش لیتے ہیں حضور سے، یہ تمنی رکھتے ہیں کہ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم ہماری سفارش کریں گے، اور ہم اس قرآن کریم پر اپنی جوانی، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی عمر نہیں لگاتے. بتاؤ کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ یہ حق ہے، حق ہے ہمارے نبی کا کہ اگر رسول اللہ نے یہاں زندگیاں لگائی ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی لگانی چاہیے. اور میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آپ یہ طے کرو کہ ہم اپنی تمام اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے. یہ نہ ہو کہ جو بچہ عقل سے بھی گیا، شکل سے بھی گیا، جسم سے بھی گیا، صحت سے بھی گیا، یہ تو مولوی کے حوالے، اور جو عقل مند، صحت مند، خوبصورت، خوبصیرت، وہ کالج کے حوالے. یہ نہ ہو. اور سلام اس مولوی کو جس نے تیرے نابینا بیٹے پر اتنی محنت کی ہے کہ وہ تیرا امام مسجد حافظ قرآن ہے. اس نے اس کو بھی ضائع نہیں. آج وفاق المدارس کا ایک موقف ہے، حضرت مفتی صاحب ہم نے موجود ہے تو میں ایک جملہ وفاق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ہم کالج یونیورسٹیوں کو سامنے رکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ آؤ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں، ہمارے کمپٹیشن، ہمارے مقابلے میں ہم ترازو رکھتے ہیں. تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کیا اور ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کیا. میں کسی کالج یونیورسٹی کی نفی نہیں کرتا، لیکن دنیا میں یونیورسٹی لیول پہ پاکستان مشہور ہے. بولیے کالج لیول پہ مشہور ہے یا مدرسوں کے لیول؟ مدرسے پاکستان میں نمبر 1. تو بتاؤ ذمہ داری کالج یونیورسٹی اچھی طریقے پہ پوری کر رہی ہے یا مدرسے والے؟ پھر تب بھی مدرسے والے بدلاؤ گے. لوگ کہتے ہیں مدرسے والے، یہ مدرسے
اب مدرسے والے تو بڑے پرامن لوگ ہیں، مدرسے والے تو کوئی بدامنی کی بات نہیں کرتے، تو پرامن ہے، وہ تو مزے کی بات میٹرک تک، اس سے آگے ایف اے لیول تک تمہاری تعلیمیں پڑھا رہے ہیں۔ کیا تمہارا کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ٹیوشن سینٹر، کوئی اسکول ایسا ہے جس میں صرف نحو، فقہ، منطق، فلسفہ، بلاغت، قرآن مکمل، احادیث، اصول حدیث، اصول فقہ، دین کی باتیں پڑھائی سمجھائی سنائی جاتی ہیں؟ جی ہے۔ تو پھر اس سے بہتر ذمہ داری تو ہم لوگ ادا کریں، اور معطوف پھر بھی مدرسے والے ہیں۔ بابا ایسا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں سینہ اٹھا کر مدرسوں کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں، سینہ اٹھا۔ اور میں ہر جگہ پورے پاکستان میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرا مدرسہ کوئی ایک تو دکھا دو جو اپنی ذمہ داری سے غافل ہے۔ ہم اپنے مدرسے کو بالکل پوری ترتیب پہ رکھیں، باوجود ہے کہ سرکار کے 1 روپے کا فنڈ اب نہیں ہے۔ کوئی مولوی سرکار کا فنڈ لیتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، ہم وفاق المدارس میں پاس کریں۔ آپ دیکھیں مولوی کی شامت نہ آ جائے، وہ سرکاری ملا نہیں بن سکتا، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب کوئی کاسالیس نہیں ہے، اب موجودہ بجٹ پیش ہوا، میں کسی درد دکھ سے اور افسوس سے نہیں کہہ رہا، بڑی خوشی اور جرت سے کہہ رہا، نانوتوی کے اس مدرسوں کو سلام ہے جنہوں نے اپنا 1 ٹیڈی کا فنڈ بھی نہیں لیا، 0 فنڈ۔ اور ان لوگوں کا کمال یہ ہے کہ اپنی بات کو پوری دنیا میں منوا رہے ہیں۔ پچھلے سال وفاق المدارس کے پاکستان میں 1 سال کے اندر 80,000 سم تھنگ حافظ قرآن آپ کو دی، پوری دنیا میں بشمول یو اے ای، بشمول سعودی عرب، ایک ملک ایسا نہیں ہے جو 80,000 کی ریشو کو پہنچا ہو حفاظ میں۔ پاکستان عجم ہے، عرب نہیں ہے۔ ان بچوں کی غیر مادری زبان ہے، مادری زبان بھی نہیں ہے کہ آپ کے مادری زبان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو محنت ان لوگوں نے کی ہے، کریڈٹ بھی ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ اور مدرسے والے بڑے پرامن، آپ داڑھی ٹوپی پگڑی والے کو کبھی فسادی نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ چلو ایک مثال لیجئے اور بڑے شوق سے لیجئے اور بڑی جرت سے لیجئے۔ میں جس صوبے میں بیٹھے اس صوبے میں بڑے للکار سے یہ بات کرتا ہوں، 2019 میں حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کراچی کے صحراؤں سے لے کر اسلام آباد کے فلک بوس علاقوں تک آئے ہیں، 15 لاکھ سے بڑھ کر عوام اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ روڈوں پہ چلے ہیں، ہواؤں سے نہیں آئے، یہ زمین پہ چلے ہیں، پانیوں میں نہیں آئے، 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر کے کسی ایک دکان کے شیشے کو نہیں توڑا، کیوں ایک روڈ کا گملہ نہیں ٹوٹا، کسی کی تجارت متاثر نہیں ہوئی۔ لاہور سے گزرے تو میٹرو بھی چالو تھی، اور ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا اگر ایمبولینس سے آئیے تو راستہ کھل گیا۔ آج ایک وزیر کو پروٹوکول لگے تو مریض سسکیاں لے لے کے ایڑیاں رگڑ کے وہ فوت ہو جاتا ہے، پروٹوکول اوپن ابھی تک نہیں ہوتا۔ اور یہ مولوی یہاں بیٹھے اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم کتنے پرانے۔ آج علماء کو لوگ کہتے ہیں تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا تم ایک احتجاج دکھا دو پاکستان کا جو اس طرح پرامن ہو، ایک دکھا۔ مولوی آئے اپنے حق کے لیے آئے، ان کے ووٹ پر ڈنڈا ڈالا گیا، وہ اس کے احتجاج میں آئے، کوئی ایک گملہ ٹوٹا، کسی ایک بندے کو مارا، کسی ایک کی تجارت متاثر ہوئی، کوئی ایک دکان کو آگ لگی، کسی کا شیشہ ٹوٹا؟ جی نہیں۔ تو پھر علماء پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو تم سلام پیش کرتے کہ تم ہمارے رول ماڈل ہو، یا رول ماڈل ہونا تو چھوڑو، مولوی کو روکو، الٹا اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو بھائیو آپ کو چاہیے کہ آپ ان علماء کے ساتھ جڑے اور اپنی اولادوں کو قرآن اور دین پہ لگائیں، کریں گے نا؟ اور اسی قرآن کے عنوان پر تیسری اور آخری بات، پھر میں دوسرا عنوان شروع کرتا ہوں، صاحب قرآن۔ تیسری اور آخری بات، وہ عوام سے کم ہے اور اپنے مولوی بھائیوں سے زیادہ ہے، قرآن پڑھانے والے قراء سے زیادہ ہے۔ کیا ہے کہ نرمی سے، پیار سے قرآن پڑھایا جائے۔ کہیں دلیل، اور میں دلیل اللہ کے قرآن سے لاؤں۔ سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے،
رب کریم فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا۔ اقتباس کے دوستوں میرا سوال ہے، یہاں اللہ نے صفت رحمان کیوں لائی ہے؟ آپ اٹھائیے تفسیر ابن جریر، انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ امام جریر، امام طبری فرماتے ہیں رب کریم کوئی اور صفت ملا سکتے تھے۔ جامع البیان اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں بھائیو، یہاں اللہ علمہ القرآن بھی ہو سکتا تھا، علم القرآن کے ساتھ اللہ کا لفظ نہیں آیا۔ الرحمن کیوں آیا ہے؟ تعلیم قرآن کے ساتھ رحمان کی صفت اس لیے لائے ہیں، رب بتانا چاہتے ہیں قرآن پڑھائیں تو رحمت کے ساتھ پڑھیں۔ الرحمن علم القرآن، حالانکہ اللہ کا جو نام ہے ذاتی اللہ ہے، رحمان ذاتی نام نہیں ہے۔ اللہ علم اللہ لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ للنقصان والزوال۔ قاضی عبید اللہ بن عمر پیزاوی اٹھا لیں تو اللہ ذاتی نام ہے رب کریم کا، اللہ کا لفظ نہیں آیا، رحمان آیا۔ اس کی دو وجہ انہوں نے دی ہے، ایک وجہ تو یہ ہے، ایک وجہ اور بھی دیتے ہیں کہ عرب کے لوگ لفظ اللہ سے تو واقف تھے، رب سے رحمان سے واقف نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو رحمان کی رحمانیت اور رحمت بتانے کے لیے بھی سمجھایا۔ اور دوسرا علم القرآن سے جوڑے تو تعلیم قرآن میں رحمت چاہیے، پیار چاہیے، شفقت چاہیے، محبت چاہیے، ناراض نہ ہونا، ڈنڈا نہیں چاہیے۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، بھائیوں والا گلہ شکوہ کر رہا ہوں، ڈنڈا نہیں چاہیے، پیار چاہیے۔ میرا بیٹا پڑھنے جاتا ہے، حضرت قاری صاحب کو میں نے کہا حضرت قاری صاحب آپ کی بہت اچھی ترتیب ہے، آپ ہر بچے کو ٹافی دیتے ہیں روزانہ، یہ ڈبہ ختم ہو تو مجھے بتائیں، میں دے جاؤں گا پورا ڈبہ، لیکن جب بچوں کو روزانہ کر سے تو ٹافیاں دے گا تو بھاگ بھاگ کے پڑھنے آئے۔ حضرت مفتی صاحب میرے بیٹے کو کسی نے ویڈیو دکھا دی بھی، ایک قاری صاحب مار رہا ہے ایک بچے کو، تو اس نے مجھے کہا ابو میں تو پڑھنے نہیں جاتا۔ میں نے پتہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلا، میں نے کہا بیٹا وہ قاری مارتے ہیں، حافظ نہیں مارتے، میں تجھے حافظ کے پاس لے جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حافظ کو پڑھنے، قاری کو کوئی نہیں پڑھتا۔ یعنی آپ بچے کو بچے والا دماغ دے کر پڑھانا تو پیار سے سمجھیں۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا پیار سے کلاس حفظ کی نہیں پڑھائی جاتی۔ میرا بیان اپلوڈ ہوا تو مجھے بڑے بڑے قراء کے دوستوں نے فون کیا، مجھ سے ناراض ہونا ایک بات تو مجھے، آپ مدرس اچھے ہو، خطیب اچھے ہو، مناظر اچھے ہو، آپ مدرس میں تدریس میں دلائل میں آپ بہت اچھے ہو، حفظ پڑھانے کا آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ حفظ کیسے پڑھایا جاتا ہے، ہم نے حفظ پڑھایا اس میں ڈنڈا چلتا ہے۔ میں نے کہتا قاری صاحب آپ کو کس بیوقوف نے کہا میں نے حفظ کی کلاس نہیں پڑھائی؟ میرے حفظ کے شاگرد حافظ آج مصلح پڑھاتے ہیں، میں نے کئی سال تک حفظ کی کلاس پڑھائی، آپ کس نے کہا میں تجربہ نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم صرف یاد نہیں کیا، سمجھا بھی ہے اپنے ساتھ کے ساتھ۔ تو یہ الرحمن کے بعد علم القرآن ہے، تھوڑی سی لڑکی میں اس جگہ تھا، یہ مسجد نبوی کے مدرسے کا کیا نام ہے، پہلا اصحاب صفہ، صفہ کا چبوترا ہے، روضہ نبوی میں بالکل پیچھے۔ قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوئی تو میں نے اٹھا کر اوپر ریل میں قرآن رکھا اور بیٹھنے لگا نیچے، تو میرے اٹھنے میں شاید چہرہ کسی نے دیکھ لیا تو دو بندے میرے پاس آ گئے، حضرت خیریت آپ کے ساتھ تھوڑا بیٹھنا ہے؟ میں نے کہا تھوڑا صبر، یہ رسالت امام کے قدموں میں بیٹھا ہوں، یہ جو مدرسہ اصحاب صفہ ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے گا، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے گا۔ بالکل جو آپ کہیں وہ جانتے ہیں، یہ رسالت امام علیہ السلام کی کمر مبارک کی طرح، پیٹھ مبارک کی طرح۔ میں نے کہا مجھے حیا غالب ہے، ادھر گپ شپ نہ لگاؤ، میں ادب پیغمبر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں میں نے ہاتھ سے 2 بار اشارہ کیا، اور وہاں اللہ کی قسم زبانیں گونگا جاتی، احترام نبوی میں دل کانپ جاتا ہے کہ ہم جس جگہ ٹھہرے ہیں یہاں تو 70,000 ملائک بھی رسول اللہ کو سلام پیش کرنے آئے ہوئے ہیں، اور دل کانپ جاتا ہے کہ ہم ٹھہرے گا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تھوڑا گزارا، ادھر رسالت امام کے احترام۔ اور میں نے کہا مفتی صاحب ایک بات کرتا ہوں، گپ شپ نہیں لگاتا، شرعی مسئلہ پوچھنا۔ میں نے کہا پوچھیں، انہوں نے تک فضائل کا مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بعد میں بتا دیتا ہوں، باہر نکلتے بتائیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ حضرت میں نے بیعت کر دی۔ اب میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے صبر کر، انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے اس مقدس جگہ بیعت کر دی۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ کہاں سے؟ کہ جی میں فیصل آباد سے، فلاں، پورا تعارف کرایا۔ میں نے کہا آپ کرتے کیا؟
میں نے کہا حفظ کی کلاس پڑھا دیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے بیعت بھی لینی ہے تجھ سے لیکن شرط بھی رکھنی. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ مقدس جگہ میں بیٹھے ہیں تو بات پوری کریں. میں نے کہا میرے ہاں ایک ہی بات ہے, بیعت تو میں تجھے کر رہا ہوں لیکن قاری صاحب ڈنڈے کو کم اور محبت کو زیادہ استعمال کرو گے. اس نے کہا حضرت اگر ڈنڈا نہیں چلاتا تو بچہ حفظ نہیں کرتا. میں نے کہا بیٹا تو صرف حافظ ہے اور ہمیں ماشاءاللہ افتاح کی کلاسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہے, مجھے یہ بتا حفظ کرنے کا حکم اور گناہ سے بچنے کا حکم کیا ہے؟ نابالغ کو مارنا گناہ ہے, صرف ماں باپ کو اجازت ہے, وہ بھی اس وقت جب وہ 10 سال کا ہو کے نماز پڑھے, ورنہ نابالغ کو مارنے کی اجازت نہیں. آپ کا صاحب فتاوی کو اٹھا لیں. میں نے کہا مجھے یہ بتا گناہ سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے یا نیکی کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہمارے مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے. یہ عوام نہیں سمجھتی, میں آپ کو سنانے کے لیے کہتا ہوں نفع کمانے سے زیادہ بہتر ہے نقصان سے بچ جاؤ. یہ ہے جلب منفعت سے دفع مضرت. میں نے کہا بھائی حفظ کرانا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, فرض تو نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے. سنت مستحب ہے اور گناہ سے بچنا کہتے فرض ہے. میں نے کہا ایک مستحب کی خاطر تم فرض کا انکار کر رہے ہو. اس بندے کو سمجھ آیا. میں نے کہا حضرت وعدہ ہے میں مانوں. پھر میں نے اس کی بیعت لی. میری بات کہتے کہ مقصد ہے کہ گزارا کر, اس پر نرمی کرے, پیار دے, محبت دے. الرحمن صفت آئی ہے تعلیم قرآن. پہلا. دوسرے عنوان صاحب قرآن. عنوان میں دوسرا عنوان ہے صاحب قرآن. کیا مطلب؟ یعنی قرآن والے. قرآن والوں میں پوری امت کے حفاظ علماء فقہاء کا نام ہے, لیکن صاحب قرآن جب کہا جائے گا مطلق تو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل. جب صرف نام لو اور ایک ہی بندہ ذہن میں آئے تو وہ فرد کامل ہوتا ہے. تو صاحب قرآن میں ایک ہی شخصیت ذہن میں اور وہ رسالت امام ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صاحب قرآن, ان کا ہم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میں ایک دو باتیں اس پر کرتے ہیں. میرے دوستو, رب کا کرم, اللہ نے ہمیں وہ صاحب قرآن پیغمبر دیا جو سب پیغمبروں کا امام. اور امام کون ہوتا ہے؟ مجھے دیکھیں, امام جہاں ٹھہرتا ہے